فإن اصول الشرع ثلاثة الکتاب والسنة وإجماع الأمة والاصل الرابع القياس المستنبط من هذه الأصول وهو نوعان، یعنی سبب کے اعتبار سے جو اتصال ہوتا ہے اس کی دو قسمیں۔ احدہما اتصال الحکم بالعلت، ان میں ایک حکم کا اتصال علت سے، یعنی علت بول کر کے حکم مراد لینا، حکم بول کر کے معلول مراد لینا۔ اور دوسری قسم ہے اتصال الفرع بما ہوا سبب محض لیس بعلت، دوسری قسم ہے فرع کا اتصال اس سے جو سبب محض ہو علت نہ ہو۔ تو یہ دو قسمیں ہوئیں، ایک حکم کا اتصال علت سے اور دوسری قسم ہوئی فرع کا اتصال اس سے جو سبب محض۔ میرے خیال میں بہت سارے طلبہ وہ ہوں گے جن کو سبب اور علت کے درمیان فرق معلوم نہیں ہوگا، تو میں اس کو ذرا واضح کرتا ہوا چلوں، بلکہ اس کی تعریف ہی آپ لوگ نوٹ کر لیجیے۔ سبب حقیقی، جسے سبب محض بھی کہا جاتا ہے، اس کی تعریف ہے ما یکون طریقا الی الحکم من غیر ان یضاف الیہ وجوب ولا وجود ولا يعقل فیہ معانی العلل لیکن یتخلل بینہ وبین الحکم علت لا تضاف الی السبب۔ ترجمہ تو آپ لوگ کر ہی سکتے ہیں، لیکن میں ترجمہ کر دے رہا ہوں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ سبب حقیقی وہ ہے جو حکم تک پہنچنے کا راستہ بغیر اس کے کہ وجوب حکم یا وجود حکم اس کی طرف منسوب ہو، اور نہ ہی اس میں معانی علل میں سے کسی معنی کا تصور ہو، البتہ سبب اور حکم کے درمیان بیچ میں کوئی ایسی علت ہو جو علت خود سبب کی طرف منسوب نہ ہو۔ اس کی مثال مثلاً ایک شخص ہے جس کا ارادہ کسی کے مکان میں چوری کرنے کا ہے، پر اسے مکان معلوم نہیں ہے کہ اس کا مکان کہاں ہے۔ اب کسی سے آپ سے پوچھا کہ فلاں کا مکان کدھر ہے، آپ نے بتا دیا کہ ایسے چلے جاؤ یہ راستہ جائے گا۔ اب آپ کو کیا معلوم کہ کیا کرے گا وہاں پر، تو یہ محض سبب ہے، یہ علت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ حقیقت میں چوری کرے گا۔ اور علت کی تعریف ہے شریعت میں، اصطلاح شرع میں فرماتے ہیں فَهِيَ فِي الشَّرْعِ أَمَّا الْعِلَّةُ فَهِيَ فِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَمَّا يُضَافُ إِلَيْهِ وُجُوبُ الْحُكْمِ ابتداءً۔ شریعت میں علت عبارت ہے اس بات سے کہ جس کی طرف وجوب حکم منسوب ہو ابتداءً، جیسے کہ بیع ملک کی علت ہے، نکاح حل کی علت ہے، تو اسے علت کہتے ہیں۔ اب اس سے اجمالی طور سے آپ نے سبب اور علت کے درمیان کچھ فرق محسوس کر لیا ہوگا، اور نہیں تو پھر انتظار کیجئے، انشاءاللہ آگے قیاس کی بحث میں ان دونوں کا تفصیلی بیان آپ کے سامنے آئے گا، انتظار کیجیے انشاءاللہ تعالی۔ وَهُوَ نوعان،
اتصال جو سبب کے اعتبار سے ہوتا ہے اس کی دو نوعیں، احدہما اتصال الحکم بالعلت، ایک ہے حکم کا اتصال علت سے، کا اتصال الملک بالشراء، جیسے کہ ملک کا اتصال شراء سے۔ تو شراء یہ ملک کی علت، ظاہر ہے کہ آپ کوئی چیز جب خریدیں گے تو اس پر آپ کی ملکیت ثابت ہوگی، تو یہاں پہ شراء ملک کی علت۔ وَإِنَّهُ يُوجِبُ الْإِسْتِعَارَةَ مِنَ الطَّرْفَيْنِ، اور یہ اتصال دونوں طرف سے استعارہ کو واجب کرتا ہے، یعنی حکم کا اتصال جو علت سے ہوتا ہے یہ اتصال دونوں طرف سے استعارہ کو واجب کرتا ہے، یعنی علت بول کر کے حکم مراد لے سکتے ہیں اور حکم بول کر کے علت مراد لے سکتے ہیں۔ لِأَنَّ الْعِلَّةَ لَمْ تُشْرَعْ إِلَّا لِحُكْمِهَا، اس لیے کہ علت اپنے حکم ہی کے لیے مشروع ہوئی، علت کی مشروعیت ہی اس لیے ہوئی ہے تاکہ وہ موجب حکم ہو، جیسا کہ ابھی آپ نے علت کی تعریف میں دیکھا کہ وجوب حکم اس کی طرح منسوب ہوتا ہے، یہ موجب حکم ہوتی ہے، تو علت کی مشروعیت ہی حکم کے لیے ہوئی ہے، اس لیے علت بول کر کے حکم مراد لے سکتے ہیں۔ وَالْحُكْمُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِعِلَّةٍ، اور حکم کا ثبوت بھی علت ہی سے ہوتا ہے۔ تو یہاں دونوں گویا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے گویا لازم و ملزوم ہیں، اس لیے علت بول کر کے حکم مراد لے سکتے ہیں، حکم بول کر کے علت مراد لے سکتے ہیں۔ لِأَنَّ الْعِلَّةَ لَمْ تُشْرَعْ إِلَّا لِحُكْمِهَا، اس لیے کہ علت اپنے حکم ہی کے لیے مشروع ہوئی ہے۔ وَالْحُكْمُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِعِلَّةٍ، اور حکم کا ثبوت علت ہی سے ہوتا ہے۔ فَاسْتَوَى الْاِتِّصَالُ، تو یہاں پر اتصال دونوں طرف سے برابر، فَعَمَّتِ الْاِسْتِعَارَةُ، لہٰذا استعارہ یہاں پر عام ہے، یعنی دونوں طرف سے استعارہ جاری ہوگا۔ وَلِهَذَا قُلْنَا فِي مَنْ قَالَ إِنِ اشْتَرَيْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ، چونکہ یہاں استعارہ دونوں طرف سے جاری ہوتا ہے۔ اب اس کو مثال سے واضح کرتے ہیں۔ مثال سننے سے پہلے اتنا ذہن میں آپ حضرات بیٹھا لیں کہ شراء ملک کی علت ہے اور ملک شراء کا حکم اور اس کا معلول ہے۔ اب سنیے، ایک شخص نے کہا اِنِ اشْتَرَيْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ، اگر میں نے کوئی غلام خریدا تو وہ آزاد ہے۔ اب اس شخص نے کسی غلام کا نصف حصہ خریدا اور پھر اسے بیچ دیا، پھر دوسرا نصف اس نے خریدا، تو یہ دوسرا والا نصف آزاد ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے یہی کہا تھا کہ اگر میں نے کوئی غلام خریدا تو وہ آزاد ہے۔ اب چونکہ پورے غلام کا خریدنا پا لیا گیا کہ پہلے ایک نصف کو خریدا تھا، اسے بیچ دیا، پھر اس کے بعد دوسرا نصف خریدا، تو اشترا کا تحقق ہو گیا پورے غلام پر، اس لیے اب اس صورت میں جب وہ دوسرا نصف خریدے گا تو یہ نصف آخر آزاد ہو جائے گا۔ اب یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ نصف اول جسے خرید کر کے بیچ چکا ہے پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کی تفصیل آپ حضرات نے مشکات شریف میں اس کا ایک باب ہی ہے، باب اعتاق العبد المشترک، اس میں
آپ نے اس کی تفصیل درسگاہ میں سن لی ہوگی، اس لیے فی الحال میں اسے بیان نہیں کر رہا ہوں، اور اگر کسی کو تفصیل کی ضرورت ہوگی تو پھر مجھے وہ مطلع کریں، میں انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر کل آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ وَلِهَذَا قُلْنَا فِي مَنْ قَالَ، اسی لیے ہم نے کہا اس شخص کے بارے میں جس نے کہا اِنِ اشْتَرَيْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ، اگر میں نے کوئی غلام خریدا تو وہ آزاد ہے۔ فَاشْتَرَى نِصْفَ عَبْدٍ، تو اس نے کسی غلام کا نصف خریدا، وَبَاعَهُ، اور اسے بیچ دیا، ثُمَّ اشْتَرَى النِّصْفَ الْآخَرَ، پھر دوسرا نصف خریدا، يَعْتَقُ هَذَا النِّصْفُ الْآخَرَ، تو یہ دوسرا والا نصف آزاد ہو جائے گا۔ وَلَوْ قَالَ إِن مَلَكْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ، اور اگر یہ کہا کہ اگر میں کسی غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے۔ اب یہاں پر بھی اس نے وہی کیا کہ نصف غلام کو خریدا، پھر اسے بیچ دیا، اس کے بعد پھر دوسرا نصف خریدا، تو اب یہاں وہ غلام آزاد نہ ہوگا جب تک کہ اس کی ملکیت میں پورا غلام جمع نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ غلام آزاد نہ ہوگا۔ اس لیے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ ان ملکت عبدن، اگر میں کسی غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے، تو اس کے اس قول کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ملکیت میں پورا غلام اکٹھا ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ نصف غلام کو خرید کر کے جب اس نے بیچ دیا، پھر دوسرا نصف خریدا، تو اس کی ملکیت میں ایک ساتھ پورا غلام اکٹھا نہ ہوا، اس لیے اس صورت میں وہ غلام آزاد نہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں وَلَوْ قَالَ إِن مَلَكْتُ، اور اگر اس نے کہا کہ اگر میں کسی غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے، تو فرماتے ہیں لا يعتق ما لم يجتمع الكل في ملكه، تو وہ غلام اس وقت تک آزاد نہ ہوگا جب تک کہ پورا غلام اس کی ملکیت میں اکٹھا نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ غلام آزاد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو آپ نے دونوں کا حکم سن لیا۔ اب اس کے بعد اگر اس نے شراء سے ملک مراد لیا یا ملک سے شراء مراد لیا، تو اس کا یہ مراد لینا کیا صحیح ہے؟ تو ابھی آپ نے سنا کہ چونکہ استعارہ یہاں دونوں طرف سے جاری ہوتا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ جب دونوں طرف سے جاری ہے تو شراء بول کر کے ملک مراد لے سکتے ہیں اور ملک بول کر کے شراء مراد لے سکتے ہیں، لیکن ابھی اس میں تفصیل کہ اگر اس نے کہا ان ملکت عبدن فہو حر، تو اس کے تعلق سے مصنف نے فرمایا وَلَوْ قَالَ إِن مَلَكْتُ لَا يَعْتِقُ، لا یعتق اس کو ضربہ سے ہی پڑھنا، وَلَوْ قَالَ إِن مَلَكْتُ لَا يَعْتِقُ مَا لَمْ يَجْتَمِعِ الْكُلُّ فِي مِلْكِهِ، اور اگر کہا کہ اگر میں کسی غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے، تو غلام اس وقت تک آزاد نہ ہوگا جب تک کہ پورا غلام اس کی ملکیت میں جمع نہ ہو جائے۔ فَإِنْ عَنَا بِأَحَدِهِمَا الْآخَرَ تَعْمَلْ نِيَّتُهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، اور اگر اس نے
ایک سے دوسرے کو مراد لیا۔ مثلاً یہ کہا، اس نے کہا تھا ان اشتریت عبدا فہو حر، اور اس نے یہ کہا کہ اشتریتو سے میں نے ملکتو مراد لیا تھا، یا یہ کہا کہ ملکتو عبدا فہو حر، اور پھر اس نے یہ کہا کہ ملکتو سے میں نے اشتریتو مراد لیا تھا، یعنی ایک سے دوسرے کو مراد لیا، بولا ایک اور مراد لیا دوسرے کو۔ اشتریتو کہا ملکتو مراد لیا، یا ملکتو کہا اشتریتو مراد لیا، تو اس کی نیت دونوں جگہ کام کرے گی، دونوں جگہ اس کی نیت اپنا اثر دکھائے گی۔ لیکن جس صورت میں بندے کے حق میں تخفیف ہو، یعنی اس متکلم کے حق میں جس میں تخفیف ہوگی، جس صورت میں، تو قضاءً اس کی بات نہیں مانی جائے گی، البتہ دیانتاً اس کی بات مان لی جائے گی۔ اب اگر اس نے کہا ان ملکت عبدا فہو حر، اگر میں کسی غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے، اب وہ آدھے غلام کا مالک ہوا، اسے بیچ دیا، پھر دوسرے آدھے کا مالک ہوا، تو ظاہر ہے کہ یہاں پر غلام آزاد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ملکتوں سے میں نے اشتریتو مراد لیا تھا، اور پھر صورت یہی پیش آئی کہ آدھے کا مالک ہوا، اسے بیچ دیا، آدھے کو خریدا، اسے بیچ دیا، پھر دوسرے آدھے کا مالک ہوا، تو یہاں پر غلام آزاد ہو جائے گا۔ اس میں اس قائل کے حق میں کوئی تخفیف نہیں، فائدہ اس غلام کا ہے جو آزاد ہوا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر اس نے یہ کہا ان اشتریت عبدا فہو حر، اگر میں نے کسی غلام کو خریدا تو وہ آزاد ہے، اب اس کے بعد پھر وہ نصف غلام کو خریدا، اسے بیچ دیا، پھر نصف کا مالک ہوا، نصف کو خریدا، تو اب وہ سوچا کہ یہ تو میرا نقصان ہو رہا ہے، یہ غلام ہاتھ سے نکل جا رہا ہے، اس میں میرا نقصان ہے۔ اب وہ اپنی بات بدلتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ میری زبان سے اشتریتو نکل گیا ہے، لیکن اس سے میں نے ملکتو مراد لیا، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ملکتو کہہ دوں گا کہ میں نے ملکتو مراد لیا ہے تو میرا نقصان نہیں ہونے پائے گا، تو ظاہر ہے کہ اس میں اس قائل کے حق میں تخفیف ہے، اس میں وہ متہم قرار پائے گا۔ اس لیے اس صورت میں قاضی اس کی بات نہیں مانے گا، قاضی یہی کہے گا کہ تم نے اپنے فائدے کے لیے ایسا کیا ہے، اپنے فائدے کے لیے تم بات بدل رہے ہو، تو قاضی اس کی بات نہیں مانے گا، البتہ دیانتاً اس کی بات مانی جائے گی۔ فَإِنْ عَنَا بِأَحَدِهِمَا الْآخَرَ، اگر اس نے ایک سے دوسرے کو مراد لیا تو اس کی نیت دونوں جگہوں میں کام کرے گی، لیکن فیما فیہ تخفیف علیہ لا یصدق فی القضاء ویصدق دیانتا، لیکن جس صورت میں اس پر تخفیف ہو تو قضاءً اس کی بات نہیں مانی جائے گی، ویصدق دیانتا، ہاں دیانتاً اس کی بات مانی جائے گی۔ والثانی، یہ ہے
پہلے والے اتصال کا بیان تھا، یعنی اتصال حکم بالعلہ کا یہ بیان تھا۔ اب اتصال کی دوسری قسم تو فرماتے ہیں والثانی اتصال الفرع بما ہوا سبب محض لیس بعلت وضیت لہ، یعنی فرع کا اتصال اس سے جو سبب محض علت نہ ہو، یعنی وہ سبب محض علت نہ ہو۔ آگے انشاءاللہ آپ حضرات پڑھیں گے کہ سبب کبھی کبھی علت کے حکم میں بھی ہو جایا کرتا ہے۔ سبب کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، اس لیے یہاں خاص کر دیا کہ سبب محض ہو علت نہ ہو، وضیت لہ جس کی وضع اس فرع کے لیے ہوئی ہو۔ تو یہاں پر استعارہ دونوں طرف سے جاری نہیں ہوتا، بلکہ صرف ایک طرف سے یہاں استعارہ جاری ہوگا، یعنی سبب بول کر کے حکم تو مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن حکم بول کر کے سبب مراد نہیں لیا جا سکتا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اصل بول کر کے فرع کو مراد لے سکتے ہیں، لیکن فرع بول کر کے اصل کو مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اس کی مثال ہے کاتصال زوال ملک المتع بالفاظ العتق، جیسے زوال ملک متع کا اتصال الفاظ عتق سے، یعنی عتق کے الفاظ کے ذریعہ ملک متع کا جو زوال ہوتا ہے وہ اس طور سے کہ لفظ اعتاق سے ملک رقبہ کا زوال ہوتا ہے، اور ملک رقبہ کے ذریعہ ملک متع کا زوال ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ملک متع کا زوال ایک خاص صورت میں ہوتا ہے، ورنہ اگر کسی نے اپنے غلام کے تعلق سے کہا کہ میں نے اپنے غلام کو آزاد کیا، تو یہاں پر صرف ملک رقبہ کے زوال کا تصور ہے، باقی اور کوئی تصور یہاں پر نہیں ہے۔ ہاں بادی کے حق میں یہ ہے کہ اعتاق کے ذریعہ ملک رقبہ کا زوال ہوگا، اور پھر ملک رقبہ کے ذریعہ ملک متع کا زوال ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کاتصال زوال ملک المتع، جیسے کہ ملک متع کے زوال کا اتصال الفاظ عتق کے ذریعہ تبعاً لزوال ملک الرقبہ، ملک رقبہ کے زوال کے تابع ہو کر کے، وَإِنَّهُ یوجب استعارۃ الاصل للفرع، اور یہ ہے فرع کے لیے اصل کے استعارہ کو اور حکم کے لیے سبب کے استعارہ کو واجب کرتا ہے، دون عکس، نہ کہ اس کے برعکس۔ یعنی یہاں سبب بول کر کے حکم مراد لیا جا سکتا ہے، مگر حکم بول کر کے سبب مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طرح سے اصل بول کر کے فرع کو مراد لیا جا سکتا ہے، مگر فرع بول کر کے اصل کو مراد نہیں لیا جا سکتا، تو استعارہ یہاں پر صرف ایک طرف سے جاری ہوگا۔
جبکہ اس سے پہلی والی قسم میں استعارہ دونوں طرف سے جاری ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ يُوجِبُ اسْتِعَارَةَ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ، اور یہ ہے فرع کے لیے اصل کی استعارہ اور حکم کے لیے سبب کے استعارہ کو واجب کرتا ہے، دون عکسہ، نہ کہ اس کے برعکس۔ لِأَنَّ اتصال الفرع فی الاصل لِأَنَّ اتصال الفرع بالاصل فی حق الاصل فی حکم العدم، اس لیے کہ اصل سے فرع کا اتصال حق اصل میں یہ عدم کے حکم میں ہے، یعنی معدوم ہے۔ اس لیے کہ فرع کا اتصال اصل سے اصل کے حق میں حکم عدم میں ہے، یعنی معدوم ہے، لاستغنائہ عن الفرع، اس لیے کہ وہ فرع سے مستغنی، یعنی اصل بول کر کے فرع کو تو مراد لیا جا سکتا ہے، مگر فرع بول کر کے اصل کو مراد نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ سبب کا اتصال مسبب سے یہ تو موجود ہے کہ سبب بول کر کے مسبب مراد لیا جائے، لیکن مسبب کا اتصال سبب سے اس طور سے معدوم ہوتا ہے کہ مسبب بول کر کے سبب مراد لیا جائے، اس لیے کہ سبب تو مسبب سے مستغنی اور بے نیاز ہوتا ہے، جبکہ مسبب یہ سبب سے بے نیاز نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس بنیاد پر سبب بول کر کے مسبب مراد لے سکتے ہیں، لیکن مسبب بول کر کے سبب کو مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اس لیے فرمایا، اس لیے کہ اصل سے فرع کا اتصال حق اصل میں حکم عدم میں ہے، یعنی معدوم ہے، لاستغنائہ عن الفرع، اس لیے کہ وہ فرع سے مستغنی اور بے نیاز، یعنی اصل فرع سے مستغنی اور بے نیاز، جبکہ فرع اصل سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہے۔